آسان دین چینل کو ضرور وزٹ اور سبسکرائب کریں، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اس میں آپ کو بہت سارے مسائل، فضائل، وظائف اور دین کی بیسک اور بنیادی معلومات ملے گی، اور آپ جو سوالات بھیجیں گے سنڈے کومنٹ باکس کے نام سے، ہم اس کو پک کر کے آپ کے جوابات آپ کی خدمت میں پہنچائیں گے۔ آپ ضرور وزٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور مغفرتیں بارش کی طرح برستی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گنہگاروں کو اس رمضان کے مہینے میں معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مغفرت کے بخشش کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ افطار کے وقت روزانہ 10 لاکھ ایسے لوگوں کو جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے ان کو جہنم سے بری فرما دیتا ہے۔ اور جب رمضان کا مہینے کا آخر چل رہا ہوتا ہے تو آخری دن میں اللہ تعالیٰ جتنے لوگوں کو اللہ نے رمضان کے پورے مہینے میں معاف فرمایا ہوتا ہے، رمضان کے آخر دن اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو ایک ساتھ معاف کر دیتا ہے اور ان کو جہنم سے بری فرما دیتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کی بارش سے، مغفرت اور بخشش کی بارش سے محروم رہتے ہیں، ان کے اوپر یہ رحمت کی بارش نہیں برستی ہے۔ ہاں، یہ 4 لوگ اگر اپنے اس گناہ سے توبہ کر لیں تو پھر ان کو بھی بخشش اور مغفرت حاصل ہو سکتی ہے۔ تو 4 لوگ ایسے ہیں جن کو رمضان میں بھی مغفرت نہیں ملتی ہے۔ یہ اتنے خطرناک گناہ ہیں 4۔ وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، جو شخص شراب پینے والا، شرابی کی بخشش نہیں ہوتی رمضان کے مہینے میں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے۔ مان لیجیے بہت بڑا مجمع بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، اور ایک شخص اس مجمع میں آ کر بیٹھ گیا۔ وہ کہیں اور کام سے جا رہا تھا، وہ اس مجمع میں آ کر بیٹھ گیا۔ اب اللہ جب اس پورے مجمع کی مغفرت فرمائے گا تو اس گنہگار کی جو کسی اور کام سے جا رہا تھا ویسے ہی مسجد میں آ کر بیٹھ گیا، اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دے گا، کیونکہ اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے۔ تو اللہ کی جب رحمت کی بارش برستی ہے تو سب پر برستی ہے، لیکن یہ 4 گنہگار ایسے ہیں ان کے اوپر نہیں برستی جب تک کہ یہ توبہ نہ کر لیں۔ نمبر 1، جو شراب کا عادی ہو، شراب پینے والے کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر وہ اپنے اس گناہ سے توبہ کر لے سچی پکی کہ آج کے بعد اللہ میں شراب نہیں پیوں گا، تو پھر رمضان میں اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، والدین کے نافرمان کی بخشش نہیں ہوتی رمضان کے مہینے میں۔ نمبر 3، وہ شخص جو رشتہ داری کو توڑنے والا ہو، رشتہ داری کو توڑنے والا، رشتہ داری کو ختم کرنے والی کی بھی رمضان کے مہینے میں مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 4، کینہ رکھنے والا، بغض، حسد، جلن، کینہ، کپٹ، دوسرے مسلمان کے لیے اپنے دل میں کینہ رکھنے والا، تو اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، اللہ جس کو چاہے معاف فرما دے، لیکن یہ 4 لوگ اللہ کی بخشش سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مغفرت سے محروم رہتے ہیں۔ ہاں، اگر یہ 4 لوگ اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں تو ان کو بھی معافی مل جاتی ہے۔ کینہ، آپ اپنے دل میں کسی کے لیے کینہ نہ رکھو۔ رشتہ داری کو توڑنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ رشتہ داری کو جوڑے رکھو۔ جوڑنے کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ اس کے پاس گھسے رہو، زبردستی اس میں گھسو۔ کوئی رشتہ داری رکھنا نہیں چاہ رہا ہے تو آپ اپنی طرف سے مت توڑو۔ وہ آپ سے ملنا نہیں چاہ رہا، وہ آپ سے رکھنا نہیں چاہ رہا ہے تو اسے توڑنے دو، لیکن بدلے میں آپ کو یار وہ نہیں رکھنا چاہ رہا تو میں کیوں رکھوں، وہ نہیں رشتہ داری کو بنانا چاہ رہا تو میں کیوں بناؤں۔ آپ رشتہ داری کو بنائے رکھو، آپ مت توڑو۔ اور رشتہ داری کو بنانے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس کے گھر میں گھسو، اس کے ہر چیز میں گھسو۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جب سامنے آ جائے تو سلام کر لو، بیمار پڑ جائے تو عیادت کر لو، جب اس کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو کبھی کبھار ملنے چلے جاؤ، اس کے حالات خراب ہوں تو اس کے خراب حالت میں اس کا سہارا بن جاؤ، اور جب کبھی سامنے آئے تو سلام کر لو۔ اپنی طرف سے بول چال پوری رکھو، بس اپنے دل کو صاف رکھو۔ یہ ہے رشتہ داری کو جوڑنے کا مطلب۔ تو یہ 4 لوگ ہیں جن کی رمضان کے مہینے میں بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ ہم اور آپ اپنے اندر غور کریں، کیا ان 4 میں سے کسی شخص میں ہم تو نہیں آتے ہیں؟ اگر آتے ہیں تو اپنے اس گناہ سے سچی پکی توبہ کریں تاکہ رمضان کے مہینے میں ہمیں مغفرت حاصل ہو جائے۔ دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔